أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 تا 7 ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 6، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں برابر ہے ان پر، خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں کافر کا ذکر کیا گیا ہے۔ کافر جو انکار کرتے ہیں، جس کے معنی ہے چھپانا۔ شریعت میں کافر اسے کہتے ہیں جو حق کا منکر اور مخالف ہو، اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب فلاح حاصل کرنے والے متقیوں کا حال، ان کی کامیابیوں کا ذکر فرمایا تو ضروری ہے کہ منکروں اور کافروں کا حال انجام بھی بیان کیا جائے تاکہ دونوں کا فرق واضح ہو جائے اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا رتبہ روشن ہو جائے۔ اس آیت سے ایسے لوگوں کا ذکر شروع ہوا جو ایمان والوں کے بالکل ضد واقع ہوئے، دل سے اسلام کے دشمن ہیں، اپنا وقت، قوت، دولت، غرض، ہر چیز اس کی مخالفت میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دلیلیں سامنے آنے کے باوجود کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ حق قبول کرنے کی استدلال مسلسل انکار اور مخالفت کے باعث کمزور ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں نبی کا ان کے لیے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ سب لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ اس آیت میں آپ کو یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ آپ خواہ کچھ کریں، یہ حق کو پہچاننے اور ماننے کی قوت ضائع کر چکے ہیں۔ جو یہ کہا گیا ہے کہ رسول پاک انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ خبر فیصلے کی صورت میں نہیں ہے بلکہ ان کے مسلسل انکار اور مخالفت کے نتیجے کا اظہار اور اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن جو لوگ ذاتی فائدوں کو فطری غلط تعلیم یا بری صحبت کی وجہ سے سچائی کی مخالفت کرتے ہیں، ان میں حق قبول کرنے کی قوت رفتہ رفتہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ تلاش حق کی جو قوت ہمارے اندر فطری طور پر موجود ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، ہمیشہ حق اور صداقت کی جستجو میں لگے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حق کی تعلیم عام کریں اور اس خوش اسلوب اور حکمت سے حق کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں کہ ان کے دلوں میں نرمی اور خوف خدا پیدا ہو۔ جن میں تھوڑی سی بھی حق کو قبول کرنے کی استطاعت موجود ہے، ان تک اپنے ہر ممکن وسائل سے پہنچائیں۔ آیت نمبر 7 میں کفر کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختمہ، مہر لگا دی، جو مسلسل انکار اور مخالفت حق سے پیدا ہوتا ہے۔ مہر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پر مہر لگائی گئی، باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہ جا سکے اور نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکے۔ مثلا دل پر مہر لگ جائے تو نہ حق بات دل میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ کسی اچھی بات کے اظہار کی جرت رہتی ہے۔ قلوبہم، یہاں قلب سے مراد گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ وہ قوت ہے جو شعور، عقل اور ارادہ کا مرکز ہے۔ سمعہم، سننے کی قوت ہے۔ ابصارہم، اس سے مراد دیکھنے کی قوت ہے۔ غشاوۃ، پردہ جس کے معنی ڈھانپنا ہے، یہاں مراد وہ پردہ غفلت ہے جو حق کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس کے ماننے میں حائل ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ قانون ہر چیز پر حاوی ہے کہ جب کوئی قوت مسلسل طور پر کام میں نہ لائی جائے تو آخرکار وہ اپنا عمل چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ یہی حال حق کے سمجھنے اور دیکھنے کی قوتوں کا ہے۔ اگر انہیں مسلسل بیکار رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فطری قانون یہاں بھی جاری ہوتا ہے۔ اسی قانون کے اجرا کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔
اللہ کی طرف سے مہر لگ جانے کا عمل انسان کے جان بوجھ کر کفر اختیار کرنے اور اس پر اصرار کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ کی طرف سے صحیح فطرت عطا ہوئی ہے اور اس میں اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنے کی قوت بھی شامل ہے، لیکن جب انسان اپنی قوتوں کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی رحمت کے سلسلے سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی مدد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اب جو غلط راستے کو ہی سیدھا راستہ سمجھنے لگتا ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح زہر کھانے کا قدرتی نتیجہ موت ہے، اسی طرح خدا کے حکموں سے جان بوجھ کر روح گردانی روحانی موت کا باعث بنتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ پڑھ آئے ہیں، انسانی زندگی موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک دوسری زندگی بھی ہے جو اس کی دنیائی زندگی کا نتیجہ ہے۔ اس دنیا میں مسلسل نافرمانی بطور سزا ایک بہت بڑا عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ آج کے ہمارے سبق میں جو مین 2 پوائنٹ ہیں وہ کافر اور کفر کا نتیجہ، یعنی آیت نمبر 6 میں کافر کا بتایا گیا۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر شروع ہوا ہے جو ایمان والوں کے بالکل ضد واقع ہوئے، دل سے اسلام کے دشمن ہیں، اپنا وقت قوت اور دولت غرض ہر چیز اس کی مخالفت میں صرف کرتے تھے۔ ایسے لوگ دلیلیں پیش آنے کے باوجود کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ حق قبول کرنے کی استطاعت مسلسل انکار مخالفت کے باعث کمزور ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں نبی کا ان کے لیے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے کہ انہوں نے ڈٹ کے اپنی قوتیں ہر چیز کفر کے لیے خرچ کر دی۔ یہ کافر جو بندہ ہے، آگے کفر کا کیا نتیجہ کہ اللہ نے ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے آنکھوں کانوں اور دلوں پر مہریں لگا دی کہ نہ یہ حق بات کو سن سکے، نہ سمجھ سکے، نہ بول سکے، سننے کے باوجود بھی نہ وہ سن سکتے تھے، دیکھنے کے باوجود وہ دیکھ نہ سکے تھے، اور یہ سارا انہیں سزا ان کے کفر اور ہٹ درمیوں کی انہیں ملی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سنا پڑھا اس پر عمل کی توفیق